بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج جو ریئیکشن پڑھیں گے تو اس میں سب سے پہلا ریئیکشن جو آ رہا ہے وہ ہے ہیلو ہائیڈریشن۔ اب جیسے اس ورڈ کو آپ دیکھ رہے کہ ہیلو کا مطلب ہیلوجن ہے، یعنی کلورین برومین، اور ہائیڈریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واٹر ہوتا ہے۔ سو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ ہیلوجن اور واٹر دونوں کی ایڈیشن کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہیلوجن اور واٹر آپس میں ریاکشن کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس بنتا ہے ہیلوجن ایسڈ اور ہائپوہیلس ایسڈ۔ یہ ایچ او اور ایکس یہ دونوں آپس میں مل جاتے ہیں، اس سے ہائپوہیلس ایسڈ بن جاتا ہے۔ اصل جو ایڈیشن ہے وہ ہائپوہیلس ایسڈ کی ہوتی ہے۔ تو اس ایسڈ ہائپوہیلس ایسڈ کی جب ایڈیشن ہو جاتی ہے تو جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آکسیجن کی الیکٹرونیگیٹیوٹی کلورین سے یا برومین سے زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا اس کے اوپر پارشل نیگیٹو اور اس کے اوپر پارشل پازیٹیو چارج ہوتا ہے۔ یہاں تو میں نے الکین جو لیا ہے وہ سیمیٹریکل ہے، تو اسی وجہ سے اس میں مارکونی کا رول یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ہمارے پاس انسیمیٹریکل ہو، جیسے یہ پروپین ہو یا انسیمیٹریکل کوئی بھی الکین ہو، تو پھر جب آپ اس ہائپوہیلس ایسڈ کی ایڈیشن کریں گے تو اس میں آپ جو ہے نا مارکونی کا رول کو سامنے رکھیں گے۔ اب اس کی ایڈیشن اس طرح ہوتی ہے کہ یہاں سے بانڈ بریک ہو جائے گا، او ایچ کا گروپ جو ہے وہ ایک کاربن کے ساتھ ایڈ ہوگا اور ایکس کا جو ایٹم ہے یعنی ہیلوجن کا جو ایٹم ہے وہ جا کر دوسرے کاربن کے ساتھ ایڈیشن کر لیتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں یہاں پر بک کے اندر انہوں نے ریئیکشن کمبائنڈ لکھا ہے، لیکن میں نے یہ ریئیکشن آپ کو الگ الگ کر کے بتا دیا ہے۔ تو ہائپوہیلس ایسڈ کی جب ایڈیشن ہو جائے گی، او ایچ کا گروپ جو ہے وہ ایک کاربن کے ساتھ ایڈیشن کر لے گا اور اسی طرح جو ہیلوجن کا ایٹم ہے وہ دوسرے کاربن کے ساتھ ایڈیشن کر لے گا۔ لیکن پھر دوبارہ میں ریپیٹ کر لیتا ہوں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر یہ الکین انسیمیٹریکل ہو تو پھر یہ نیگیٹو پارٹ یعنی او ایچ کا پارٹ اس کاربن کے ساتھ جا کر اٹیچ ہوگا، جس کے ساتھ ڈبل بانڈ کے اس طرف جا کے اٹیچ ہوگا کہ جس کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن کم ہے، اور پھر اگلے کے ساتھ ایکس کی ایڈیشن ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ جو پروڈکٹ بنتا ہے اس میں او ایچ کا گروپ ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ہیلوجن کا بھی گروپ ہوتا ہے، تو ایسے پروڈکٹ کو ہم جرنلی ہیلو ہائیڈریٹ کہتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کسی بھی الکین کی ہیلو ہائیڈریشن کریں گے تو آخری جو آپ کے پاس پروڈکٹ حاصل ہوگا یا پروڈکٹ بنے گا وہ ہیلو ہائیڈریٹ ہوگا۔ تو یہ ریئیکشن بھی ایک لحاظ سے امپورٹنٹ ریئیکشن ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں ایڈیشن آف ہائپوہیلس ایسڈ، یہ ہائپوہیلس ایسڈ ہے، اس کا ہیلو ہائیڈریشن، یہ ہیلو ہائیڈریشن کی ڈیفینیشن آ جائے گی، الکین ریئیکٹ ود ہائپوہیلس ایسڈ ٹو گیو ہیلو ہائیڈرین۔ اس ہائپوہیلس ایسڈ کے ساتھ جب الکین کا ریئیکشن ہوتا ہے یا اس ہائپوہیلس ایسڈ کی الکین کے اندر ایڈیشن ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں آگے کیا بن جاتا ہے؟ ہیلو ہائیڈرین بن جاتا ہے۔ In this reaction molecule of the solvent become reactant، یعنی یہاں پر واٹر جو ہے نا وہ باقاعدہ ریئیکشن میں حصہ لیتا ہے یا ریئیکٹنٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ پہلے ہیلوجن کے ساتھ ریئیکشن کر کے اسی طرح ایچ ایکس بنا لیتے اور ہائپوہیلس ایسڈ بناتے اور پھر آگے جا کر ہائپوہیلس ایسڈ کی جو ہے وہ ایڈیشن ہوتی ہے۔ تو یہاں تک یہ ریئیکشن کمپلیٹ ہو گیا۔ اس سے جو اگلا ریئیکشن ہے وہ ہے ایپو آکسائڈ۔ اب پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایپاکسی کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں یا ایپو آکسائڈس کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر کسی کمپاؤنڈ میں دو کاربن کے درمیان آکسیجن کا ایٹم ایک ٹرائنگل کی شیپ میں آتا ہے تو ایسے تمام کمپاؤنڈس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایپو آکسائڈ یا ایپاکسی کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ اب ایپو آکسائڈ بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ پر ایسڈ چاہیے۔ جیسے آپ دیکھو یہ ایسیٹک ایسڈ ہے، اور جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ واٹر H2O ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد ہائیڈروجن پر آکسائڈ کیا ہوتا ہے؟ H2O2 ہوتا ہے۔ تو اگر ایک آکسیجن کا ایٹم بھی زیادہ آ جاتا ہے تو اسی کے ساتھ نام کے ساتھ ہم پر لکھتے ہیں، تو ہائیڈروجن پر آکسائڈ یعنی H2O2، اس میں ایک آکسیجن کا ایٹم جو ہے وہ H2O سے زیادہ ہے۔ یہ ایسیٹک ایسڈ ہے، اس میں یہاں پہ دو آکسیجن ہیں، لیکن اگر اسی ایسیٹک ایسڈ میں ایک آکسیجن اور آ جائے، جیسے یہاں پر آپ نیچے دیکھ رہے ہیں اس ایسڈ میں 3 آکسیجن ہے، اس کمپاؤنڈ میں 3 آکسیجن ہے، تو اس کو پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسیٹک پر ایسڈ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایسڈ کون سا ہے؟ بنزوئک ایسڈ ہے۔ بنزوئک ایسڈ سی ڈبل بانڈ او ایچ ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آکسیجن کا ایٹم زیادہ ہے، لہٰذا یہ پر ایسڈ ہے، آکسی ایسیٹک ایسڈ یا پر آکسی بنزوئک ایسڈ۔
تو یہ پر ایسڈ کہلاتے ہیں یا پر آکسی ایسڈ کہلاتے ہیں۔ پر کا مطلب یہ کہ اس میں عام بنزوئک ایسڈ کے مقابلے میں ایک آکسیجن کا جو ایٹم ہے وہ زیادہ ہے۔ تو اسی طرح جب آپ ایپو آکسائڈ بنائیں گے یا ایپو آکسیڈیشن کریں گے تو اس میں آپ کے لیے کیا چاہیے؟ اس میں آپ کے لیے یہ چاہیے کہ آپ آرگینک پر ایسڈ لیں گے یا پر آکسی ایسڈ لیں گے۔ تو یہ پر آکسی بنزوئک ایسڈ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ڈبل بانڈ ہے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ مارکونیکوف رول کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ایک آکسیجن کا ایٹم یہاں سے نکل کر وہ پائی بانڈ کی جگہ ایڈیشن کر کے ایپو آکسائڈ بنا لیتا ہے۔ جیسے یہ پروپین ہے تو یہ ایپو آکسائڈ کون سے؟ ایپاکسی پروپین بن جائے گا۔ اور یہاں سے جب ایک آکسیجن کا ایٹم کم ہو جائے، جیسے میں نے شروع میں بھی منشن کر لیا کہ اس میں پر ایسڈ میں ایک آکسیجن کا ایٹم زیادہ ہوتا ہے یا پر آکسی ایسڈ میں ایک آکسیجن زیادہ ہوتا ہے، وہ آکسیجن کا ایٹم جب آ کر الکین میں ڈبل بانڈ کی جگہ ایڈیشن کر کے ایپاکسی کمپاؤنڈ بنا لیتا ہے تو اس کے بعد نارمل جو کاربوکسیلک ایسڈ ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، تو بنزوئک ایسڈ بن جائے گا۔ اب اس ریئیکشن کی ایک اپلیکیشن ہے، اس کی ایک یوز بھی ہے، وہ یہ کہ ایپاکسی جو کمپاؤنڈ ہوتے ہیں ان کی پھر آگے ہم مطلب ریڈکشن کر کے اس سے ہم الکوہل بناتے ہیں۔ تو یہ ریئیکشن عام طور پر ہم الکین کو الکوہل میں چینج کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی ایک بڑی یوز ہے یا سب سے بڑی استعمال ہوتی ہے۔ اس سے اگلا ریئیکشن جو آ رہا ہے وہ اوزونولائسس کا ہے۔ اوزون جیسے آپ جانتے ہیں اٹ از اے پارٹ آف ایٹماسفیئر، اوزون لیئر آپ جانتے بھی ہیں، اور ہوا کے اندر جیسے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آکسیجن دو فارم میں ہوتی ہے، ایک O2 کی حالت میں ہوتی ہے اور دوسری جو ہے وہ O3 کی حالت میں ہوتی ہے۔ حالانکہ نارملی یہاں پر ایئر میں O3 جو ہے وہ بہت کم ہے۔ یہ دونوں کیا ہے؟ یہ ایلوٹراپس ہوتے ہیں، مالیکولر آکسیجن یعنی O2 اور اسی طرح اوزون یعنی O3، تو یہ آکسیجن کی ایلوٹراپک فارم ہوتی ہے۔ اوزونولائسس، دیکھیں اس ریئیکشن کے نام کو آپ دیکھیں، یہاں اوزون کا ورڈ آیا ہے، تو اوزونولائز کیا ہے؟ اٹ از دا ایڈیشن آف اوزون ان الکین ان ڈبل بانڈ آف الکین، کہ ڈبل بانڈ کی جگہ جب اوزون کی ایڈیشن ہو جاتی ہے تو اس پورے پروسیس کو، اس پورے ریئیکشن کو ہم اوزونولائسس کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ اوزون جو ہے وہ ایک پولر مالیکول ہوتا ہے، ویسے تو اس کی جو ہے وہ اور بھی ریزونیٹنگ فارم ہے، لیکن یہاں پر میں نے ایک ریزونیٹنگ فارم شو کی ہے۔ یہ ٹرائنگولر مالیکول ہے، اس میں اس آکسیجن کے اوپر پارشل نیگیٹو جبکہ ایک کے اوپر پارشل پازیٹیو چارج ہوتا ہے، اور ان چارجز کی وجہ سے یہ آ کر یہاں سے پائی الیکٹران لے کر اس کی جگہ ایڈیشن کر لیتا ہے۔ تو اوزون کا مالیکول جب ایڈیشن کر لیتا ہے تو جیسے آپ لوگ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ اگلا کمپاؤنڈ کون سا بن جاتا ہے؟ مولوزونائٹ، وچ از ہائیلی انسٹیبل، جو بہت زیادہ انسٹیبل ہے۔ اور اس کی انسٹیبلٹی کی وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے کہ ہر آکسیجن کے پاس 2 لون پیئر آف الیکٹران ہے۔ اتنے زیادہ لون پیئر آف الیکٹران جب بالکل قریب آ جاتے ہیں تو الیکٹرانک ریپلشن بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس بہت زیادہ ریپلشن کی وجہ سے یہ مولوزونائٹ کا جو مالیکول ہے یہ انسٹیبل ہوتا ہے اور خود بخود یہ بریک ہوتا ہے۔ اس کا پورا میکینزم ہے، پورا پروسیس ہے، لیکن چونکہ وہ میکینزم وہ آپ کی بک میں نہیں ہے تو اسی وجہ سے آپ کے اوپر میں زیادہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتا۔ بس یہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ان لون پیئر کی وجہ سے مولوزونائٹ کا مالیکول جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، بریک ہو جاتا ہے، بہت زیادہ الیکٹران کے درمیان ریپلشن ہوتی ہے۔ اور جب یہ بریک ہو جائے، ایک مرتبہ اس کی بریکنگ ہو جاتی ہے، یعنی یہاں سے بھی بانڈ بریک ہوتا ہے، یہاں سے بھی بانڈ بریک ہو جاتا ہے، تو جب اس کی بریکنگ ہو جاتی ہے یہاں سے اور یہاں سے اس کی بریکنگ ہوتی ہے تو پھر وہ فریگمنٹس جو بن جاتے ہیں یا اس کے آگے جو پارٹس بن جاتے ہیں وہ پھر آپس میں ری ارینجمنٹ کر کے دوبارہ کمبینیشن کر لیتے ہیں۔ تو اسی طرح پھر اس کے نتیجے میں کیا بن جاتا ہے؟ اوزونائٹ بن جاتا ہے۔ اوزونائٹ میں ایک آکسیجن کا ایٹم اوپر چلا جاتا ہے اور 2 نیچے رہتے ہیں۔ یہاں پر ریپلشن کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے تو اوزونائٹ سٹیبل سپیشیز ہے۔ اور یہاں تک سمجھ لے کہ اوزون جو ہے نا اس کی جو ایڈیشن ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے، لیکن ہمارے لیے بنیادی طور پر اس کا مقصد کیا ہے یا اوزونولائسس کا جو ریئیکشن ہے وہ ہم کیوں کرتے ہیں، یا الکین کو اوزونولائسس کر کے ہم کیا حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد جب اوزونائٹ بن جاتا ہے
تو جیسے اس سٹیپ میں آپ دے رہے ہیں کہ اوزونائٹ واٹر کی پریزنس میں اس کی ریڈکشن ہوتی ہے. ریڈکشن کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ واٹر کے ساتھ ہوتی ہے. اور جب یہاں سے یہ بانڈ ٹوٹ جائے تو اس جگہ ڈبل بانڈ بن جائے گا, اس جگہ بھی ڈبل بانڈ بن جائے گا. وہ آکسیجن کا ایٹم یہاں سے نکل جائے گا, کیونکہ اس کا بانڈ یہاں سے بھی بریک ہو گیا, یہاں سے بھی اس کا بانڈ بریک ہو جاتا ہے. لہٰذا یہ والا آکسیجن کا ایٹم فارغ ہو جائے گا, یہاں سے نکل جائے گا, اور یہاں سے آکسیجن کا ایٹم نکل کر اس واٹر کے ساتھ اس کا بانڈ بن جائے گا, تو اس سے ہائیڈروجن پر آکسائڈ بنے گا. لیکن یہ مالیکیول جب یہاں سے بھی بریک ہو جائے, جیسے میں نے ڈائیگرام میں شو کہ یہاں سے بھی بریک ہو جائے, ادھر بھی ڈبل بانڈ بن جائے گا, ادھر بھی ڈبل بانڈ بن جائے گا, تو اس کے نتیجے میں فارملڈیہائیڈ بنے گا. اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس سے الڈیہائیڈ بھی بن سکتے ہیں, کیٹون بھی بن سکتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس سٹارٹنگ الکین کون سا ہے. جیسے اگر یہاں پر C3 ہے, یہاں پہ C3 ہے الکین میں, تو یہاں پر ایک C3 ایسیٹلڈیہائیڈ بن جائے گا, دوسرا مالیکول فارملڈیہائیڈ کا بن جائے گا. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ الکین لے رہے ہیں اس میں ڈبل بانڈ کے دونوں طرف کون سے گروپ لگے ہیں, ان گروپ کے مطابق اوزونائڈ جو بنتا ہے وہ پھر ریڈکشن کر کے الڈیہائیڈ بھی بنا سکتا ہے, کیٹون بھی بنا سکتا ہے, اور اسی طرح دونوں بھی بنا سکتے ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سٹارٹنگ الکین کون سا ہے. لیکن یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پاس الکین سیمیٹریکل ہے تو یہ پروڈکٹ ایک ہی بنے گا, مالیکول دو بنیں گے. لیکن اگر الکین انسیمیٹریکل ہے تو پھر آپ کے پاس یہاں جو پروڈکٹ بنے گا وہ دو بنیں گے. وہ ایک مالیکول یا ایک پروڈکٹ نہیں بنے گا, دو بنیں گے. تو یہ اس کی ایک بڑی اپلیکیشن ہے کہ اوزونائڈ کی پھر ہم واٹر کے ساتھ ریڈکشن کر کے آگے کیا حاصل کرتے ہیں, الڈیہائیڈ اور کیٹون بناتے ہیں. تو یہ آگے اگلے چیپٹر میں بھی آ جائے گا, الڈیہائیڈ اور کیٹون کی پریپریشن میں بھی یہی ریئیکشن آئے گا, اور یہی ریئیکشن آپ الڈیہائیڈ اور کیٹون کی پریپریشن میں بھی پڑھیں گے. آرگینک میں ہمیں تھوڑی سی یہ سہولت ہوتی ہے کہ جو ریئیکشن ہم یہاں پہ پڑھیں گے وہ آگے اور چیپٹروں میں بھی آئیں گے. اسی وجہ سے آپ کوشش کر لیں کہ یہاں یہ ریئیکشن سارے آپ کو کلیئر ہو جائے. اس میں آپ دیکھیں جب ہائیڈروجن پر آکسائڈ بن جائے تو زنک کے ساتھ پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے, زنک آکسائڈ بنتا ہے اور واٹر واپس بن جاتا ہے. یعنی واٹر جو ہے وہ اس ریئیکشن میں زنک کی موجودگی میں کیٹلسٹ کے طور پر کام کرتا ہے, اور بار بار پھر یہ استعمال ہوتا ہے. یعنی بار بار آپ کو اس میں پھر واٹر ڈالنے کی یا واٹر کے ساتھ ٹریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب اس کی ورڈنگ کو آپ دیکھیں, اوزونائڈ are unstable compound and are reduced directly on treatment with zinc and water. The reduction produces carbonyl compound aldehyde or ketone. Ozonolysis is used to locate the position of double bond. یہ تو میں نے آپ کو ایک یوز بتا دی. اس کی دوسری یوز کیا ہے کہ it is used to find یا locate the position of double bond. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں, یہ 1 بیوٹین ہے اور یہ کیا ہے 2 بیوٹین ہے. اب جیسے اگر آپ سے کہا جائے کہ ہاؤ ول یو ڈیفرینشیٹ 1 بیوٹین فرام 2 بیوٹین, تو ہم تو باہر سے بانڈ نہیں دیکھ سکتے مالیکیول میں, یا ہمیں بانڈ تو نظر نہیں آتے. اس کی ہم کیا کریں گے, اس کی ہم اوزونولائسس کر کے پھر اس کی ریڈکشن کریں گے. جیسے یہ 1 بیوٹین ہے, 1 بیوٹین سے ایک آپ کے پاس یہاں سے الڈیہائیڈ بن جائے گا جو کہ پروپنل کہلاتا ہے, اور یہاں سے فارملڈیہائیڈ یا میتھینل بن جائے گا. تو اگر میتھینل یہاں سے بن جاتا ہے اور پروپنل یہاں سے بنتا ہے تو پھر یہ 1 بیوٹین ہوگا. لیکن اگر آپ 2 بیوٹین کی کرتے ہیں نا, تو یہاں سے بھی ایسیٹلڈیہائیڈ بن جائے گا, یہاں سے بھی ایسیٹلڈیہائیڈ بن جائے گا, کیونکہ یہ سیمیٹریکل ہے. تو اگر فرض کرے آپ کے پاس 2 بیوٹین ہے, آپ نے اس کی اوزونولائسس کر دی اور آپ کے پاس پروڈکٹ جو بنے گا, جیسے یہ پروڈکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ایسیٹلڈیہائیڈ بن گیا اور کچھ بھی نہ بنا, تو وہ 2 بیوٹین ہوگا. لیکن اگر پروڈکٹ آپ کے پاس دو بن جاتے ہیں, ایک فارملڈیہائیڈ بن جاتا ہے اور ایک ایسیٹلڈیہائیڈ بن جاتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 1 بیوٹین ہوگا. تو اسی طرح ڈبل بانڈ کی جو پوزیشن ہے نا, اس کو لوکیٹ کرنے کے لیے بھی ہم اوزونولائسس کے ریئیکشن کرتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں اوزونائڈ بننے کے بعد ریڈکشن کے بعد جو ہمارے پاس الڈیہائیڈ یا کیٹون بن جاتے ہیں, تو ان الڈیہائیڈ یا کیٹون کے بننے کے بعد ہمیں پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ الکین کون سا ہے اور ڈبل بانڈ کس پوزیشن پہ ہے, 1 پوزیشن پہ ہے یا 2 پوزیشن پہ. 1 پوزیشن پہ ہو تو یہ 1 بیوٹین کیا بنائے گا, فارملڈیہائیڈ, اور یہاں پر پروپنل بنا لے گا یا میتھینل اور پروپنل بنا لے گا. 3 کاربن کا الڈیہائیڈ یہاں سے بن جائے گا اور 1 کاربن کا الڈیہائیڈ. لیکن اگر یہ 2 بیوٹین ہے تو دونوں طرف ایک جیسے گروپ ہیں, تو آپ کے پاس صرف ایسیٹلڈیہائیڈ یا ایتھینل بنے گا. تو اسی طرح وہ جو پروڈکٹ ہمارے پاس بنتا ہے اسی سے پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سٹارٹنگ الکین جو ہے وہ کون سا ہے. تو ڈبل بانڈ کی پوزیشن کو لوکیٹ کرنے کے لیے
یا ڈبل بانڈ کی پوزیشن کو معلوم کرنے کے لیے بھی یہ ریئیکشن ہم یوز کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھ لے کہ اس ریئیکشن کی دو اپلیکیشن ہیں۔ ایک اپلیکیشن تو یہ کہ اس کی مدد سے ہم الکین کو کنورٹ کرتے ہیں یا الکین سے ہم بناتے ہیں الڈیہائیڈ اور کیٹون، اور اسی طرح ہم ڈبل بانڈ کی پوزیشن کو ڈینوٹ کرنے کے لیے یا فائنڈ کرنے کے لیے یا لوکیٹ کرنے کے لیے بھی یہ ریئیکشن کرتے ہیں۔ یہ بورڈ کے پیپر میں بھی کویسچن آیا تھا کہ ہاؤ ول یو ڈفرینشیٹ 1 بیوٹین فرام 2 بیوٹین، تو یہ تھوڑا سا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ ڈبل بانڈ کی پوزیشن کو لوکیٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ اوزونولائسس کا ریئیکشن کریں گے۔ یہ آخری ریئیکشن ہے الکین کا پالیمرائزیشن۔ اس کے بارے میں تو ویسے آپ پہلے بھی میٹرک میں بھی پڑھ چکے ہیں، کئی اور بھی آپ لوگوں نے سائنس کی بک میں پڑھا ہوگا۔ پالیمرائزیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالیمر کا مطلب ہوتا ہے مینی، اور میرائزیشن کا مطلب کمبائنڈ ہو جانا۔ اس میں ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے جو انسیچوریٹڈ مالیکیولز ہوتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا تسبیح کے چھوٹے چھوٹے دانے جب آپ اسی داغے میں ڈال لیتے ہیں تو اسے ایک بڑی تسبیح بن جاتی ہے، تو اسی طرح یہ انسیچوریٹڈ چھوٹے مالیکیول جب آپس میں مل جاتے ہیں، آپس میں ان کی کمبینیشن ہو جاتی ہے تو ایک بہت بڑا مالیکیول بن جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو بانڈ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہاں پہ آگے ایٹم، یہاں پہ بھی گروپ لگے ہیں، یہاں پہ بھی گروپ لگے ہیں، کیونکہ پالیمر جو ہوتا ہے اس میں بیسیکلی ہمارے پاس مالیکیول کی تعداد جو ہے وہ ملینز میں ہوتی ہے، تو وہ بہت بڑا مالیکیول ہے، وہ ہم پیپر کے اوپر یا بورڈ کے اوپر کبھی بھی شو نہیں کر سکتے، تو اسی وجہ سے ہم اس کی ریپرزنٹیشن شو کرتے ہیں کہ یہاں بھی چین اٹیچ ہے اور یہاں بھی مالیکیول کا پارٹ یا چین اٹیچ ہے۔ تو اگر ایتھین کی پالیمرائزیشن ہوتی ہے تو اس سے پالیتین بنے گا۔ یاد رکھنا ہے کہ جو مالیکیول پالیمرائزیشن کرتے ہیں ان کو ہم مونومرز کہتے ہیں، اور ان کی پالیمرائزیشن کے نتیجے میں جو بڑا مالیکیول بن جاتا ہے یا بہت لارج مالیکیول بن جاتا ہے تو اس کو ہم پالیمر کہتے ہیں۔ تو جب ایتھین کی پالیمرائزیشن ہوتی ہے تو اس سے آگے پالیتین بنتا ہے۔ باقی یہ ریئیکشن کنڈیشن آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ایک تو ہائی پریشر چاہیے، ٹریسز آف آکسیجن، آکسیجن کی تھوڑی بہت مقدار، اور ٹیمپریچر بھی چاہیے۔ سو پالیمرائزیشن از اے پروسیس ان وچ a small organic molecule جن کو ہم مانومر بھی کہتے ہیں called monomer combine together to form large molecule. The substances so produced are called polymers. اب اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر یہ آپ کیٹلسٹ کے بغیر کر لیں، انہیں اگر اس میں کچھ آپ ریئیجنٹ اور ڈالیں گے تو اس سے اس پالیمر کی کوالٹی جو ہے یا یہ پالیتین ہے، بیسیکلی پالیتین کیا ہے؟ پلاسٹک ہے، یہ جو آپ شاپر وغیرہ استعمال کرتے ہیں یا بالٹی وغیرہ بھی اس سے بنائی جاتی ہے، تو یہ پلاسٹک ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اس پالیمر کی کوالٹی کو زیادہ بہتر بناتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایلومینیم ٹرائی ایتھائل ڈالیں گے۔ یہ ایلومینیم ہے اور یہ ایتھائل کے 3 گروپ اس کے ساتھ اٹیچ ہے، لہٰذا یہ ایلومینیم ٹرائی ایتھائل ہے، اور اسی کے ساتھ آپ ٹائٹینیم ٹیٹرا کلورائڈ بھی ڈالیں گے۔ اگر آپ ان دونوں کی موجودگی میں کریں گے تو جو آپ کے پاس پالیمر بنے گا یا پالیمر جو حاصل ہوگا تو اس کی کوالٹی جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کسی شاپ پہ ہم جاتے ہیں تو ایک شاپر جو ہمیں ہے وہ مفت میں مل جاتا ہے، اس کی کوئی پرائس نہیں ہوتی، یا 1 یا 2 روپے وہ کاٹتے ہیں، لیکن بعض شاپر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بہت کاسٹلی ہوتے ہیں اور ان کے باقاعدہ وہ زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا وہ بھی پالیتین ہوتا ہے، لیکن اس کی جو ہمیں بہت چیپ پرائس میں ملتا ہے پالیتین یا پلاسٹک، اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ یہ کیٹلسٹ وغیرہ نہیں ڈالتے، اور اس پلاسٹک کی جو کوالٹی ہے وہ بھی اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوتی۔ لیکن جس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر ہم یہ دونوں کمپاؤنڈ بھی ایڈ کرتے ہیں۔ سو ایتھین پالیمرائز ٹو پالیتین، ایتھین کی جب پالیمرائزیشن ہوتی ہے تو کیا بن جاتا ہے؟ پالیتین۔ باقی اس کی زیادہ ڈیٹیل جو ہے وہ سیکنڈ لاسٹ چیپٹر میں بھی، وہاں پہ جو انڈسٹریل کیمسٹری ہے اس میں بھی آپ یہ دوبارہ پڑھیں گے یا اس کی دوبارہ وہ ساری ایکسپلینیشن آئے گی۔ A good quality polythene is obtained when ethene، یہاں پہ یہ ورڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی غلط انہوں نے لکھا ہے، یہ ایتھین نہیں ہے، یہ ایتھین ہے کیونکہ اس میں ڈبل بانڈ ہے۔ When ethene is polymerized، یہ آپ بک میں بھی اس کی کریکشن کر لیں، is polymerized in the presence of aluminum triethyl، یہ ایتھائل کا گروپ ہے، یہ ایلومینیم ہے، 3 گروپ ایتھائل کے ہیں، تو یہ ایلومینیم ٹرائی ایتھائل ہے، اور اس کے ساتھ یہ ٹی آئی ٹائٹینیم ٹیٹرا کلورائڈ، ٹیٹرا آپ جانتے ہیں 4 کو کہتے ہیں، تو اس میں 4 کلورائڈ کے گروپ اٹیچ ہے، لہذا یہ ایلومینیم ٹیٹرا کلورائڈ ہے۔ تو یہ الکین کا آخری ریئیکشن ہے۔ اب اس کے بعد
الکین والا ٹاپک سارا ختم ہو گیا، انہیں الکین کی پریپریشن، الکین کے ساری ریئیکشن ختم ہو گئے. تو کل انشاءاللہ ہم نیا ٹاپک سٹارٹ کریں گے. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.